اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ حضرات محترم، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ دورانیہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے یہ امتحان ہے۔ ہر انسان وہ کھیتی بو رہا ہے جو اسے آخرت میں کاٹنی پڑے گی۔ اگر اچھا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، وہ مرد ہے یا عورت جو بھی اچھا کرے گا اللہ اسے بہترین زندگی کا گزران عطا کریں گے، اور جو برا کرتا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنتی ہے اور آخرت کے عذابوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب اس امتحان میں انسان کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ مالک نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جو اس امتحان کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو گائیڈ کرتے رہے، اور ان میں 315 ایسے تھے جنہیں باقاعدہ کتابیں دے کے بھیجا، صحیفے دیے جو ریٹن کتاب قانون کی حیثیت رکھتی تھی کہ انسان نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنے وقت پہ آتا رہا۔ وہ خوش نصیب رہے جنہوں نے انبیاء کی گائیڈنس کو قبول کیا، ان کی باتوں کو مانا، وہ اس امتحان میں کامیاب ٹھہرے۔ آج ابدی نیند سو رہے ہیں، اور کتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ان کی گائیڈنس کو قبول نہیں کیا، تو آج وہ مختلف عذابوں میں مبتلا ہیں، وہ کسی قبر میں ہیں یا حشر میں کہیں بھی۔ اللہ رب، بے شک انہوں نے اپنی لاشوں کو جلا کیوں نہیں دیا؟ فرعون اور اس کی آل فرعون جو ہے غرق کیوں نہیں ہو گئی؟ اللہ ان کے متعلق بھی فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے جہاں بہت سی نشانیاں دکھائی، آپ کو یہ بھی دکھایا کہ قوم فرعون اور فرعون کو آگ پہ کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اپنے جانوروں کو ہانک کے پانی پہ لے جاتے ہو کہ تاکہ انہیں پانی پلایا جائے، اور اللہ کے یہ فرشتے فرعون اور آل فرعون کو ہانک کے جہنم پہ لے جاتے ہیں تاکہ روزانہ صبح شام آگ کا عذاب چکھایا جائے، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی زنجیر، یہ شروع ہوتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پہ۔ آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں جو گائیڈ ملا، ہمیں جو امام ملا، ہمیں جو رہبر ملا، وہ سارے انبیاء سے افضل و برتر ہے۔ وہ سارے انبیاء کی امامت ان کے پاس ہے۔ اللہ نے انبیاء کی سروری ہمارے گائیڈ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور انبیاء سے بھی وعدہ لیا، جس طرح میں پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا۔ اللہ نے نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے، اس کائنات کو بسانے سے پہلے، ان لوگوں کو جنہیں نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا، ان سے ایک عہد لیا تھا جس کا تذکرہ سورت آل عمران کے اندر آتا ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے نبیوں سے جنہیں نبوت رسالت سے نوازنا تھا انہیں اکٹھا کیا، ان کی ارواح کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرو۔ اللہ رب العزت اس ایگریمنٹ کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، تمہیں رسالت نبوت مل جائے، لوگ تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں، تمہارے ساتھ ایک جم غفیر جو ہے آپ کی امت کا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، پھر اپنی نبوت نہیں چلا سکتے، پھر اس نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا اقرار کرتے ہو اس بات کا تب نبوت دوں گا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے اقرار کیا، قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، تم نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، وہ نبی آ گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، ہم نے اس نبی کی رسالت کو قبول کیا، ان کا کلمہ پڑھا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم ان کی گائیڈنس کو قبول کریں۔ ان کی گائیڈنس دو طریقوں سے ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ حجۃ الوداع کے اوپر جب 1,00,000 دنیا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا یہ مجمع تھا جس میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، اس زمانے میں اتنی بڑی تعداد یہ ناممکنات میں تھا، لیکن اللہ نے عرفات کے میدان میں اتنی بڑی تعداد کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کی مختلف 53 شقیں ہیں، 53 باتیں آپ نے اس وقت بیان فرمائی، وہ ساری اپنی اپنی جگہ بڑی اہم ہیں۔ دنیا کے قانون دان، دنیا کے دانا اور عقل مند، دنیا کے دانشور لوگ حیران ہیں جو ایک پارلیمنٹ سالوں کی محنت کے بعد، بلکہ صدیوں کی محنت کے بعد ایسا قانون تھوڑے سے الفاظ میں مرتب نہیں کر سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ ان کی رہنمائی کرنے والا اللہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرے پیغمبر اپنی پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کی زبان مطہرہ سے جو نکلتا ہے وہی نکلتا ہے جو اللہ ان کی طرف وحی کرتے ہیں، اور جو اللہ وحی کرتے ہیں اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، اس میں آنے والے وقت کے لیے بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ بات متروک ہو جائے، وہ بات پرانی ہو جائے، وہ آنے والے وقتوں کے لیے مفید نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں عطا کی۔ آپ نے اس حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو اپنائے رکھو گے تم پہ گمراہی نہیں آئے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دو گے یا کسی چیز نئی کو ایڈ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ گمراہی آ جائے گی، گمراہی سے تب بچو گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیو، آج ایک ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بہت سے لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے قبلے کو قبلہ مانتے ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وہ تو برحق ہے، جو رسول اللہ فرماتے ہیں اس میں شک ہے۔ العیاذ باللہ، یہ اتنا بڑا
جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا تعلق مشروط کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں، جب کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ وما آتاک، اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو آپ کی زبان مطہرہ سے نکلتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک انسان کی بات ہے، آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں یا نعوذ باللہ ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جن کی شہادت اللہ نے یہ دی کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، ساری دنیا بھی مخالفت پہ آ جائے تو اللہ کی گواہی اکیلی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے حق نکلتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ دین نازل کیا، اس کے متعلق خود وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس دین کو، اس امانت کو جو دیا ہے، نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ اس لیے کہا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ سے پہلے جب بھی کوئی نبی آتا اس پہ کتاب نازل ہوتی، قوم کے لوگ اس کتاب کو بدل دیتے، انبیاء کے طریقے کو تبدیل کر دیتے، اللہ اس شریعت کو منسوخ کر کے ایک نئے نبی لے آتے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کے سامنے بیان کر دو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نہیں آئے گا تو پھر ضروری ہے کہ آپ کی شریعت قائم رہے۔ آج 1445 ہے، اللہ کی کلام قرآن کریم، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ ایک الگ بہت طویل موضوع ہے۔ قرآن کریم کہ جو پہلے نسخے لکھے گئے وہ صحابی رسول زید بن ثابت نے لکھے تھے، اور ان میں 3 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک نسخہ وہ استنبول کے میوزیم جو توپ کاپی سرائے مسجد سلطان کے ساتھ ہے، اس میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے، اور اس کے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ خون کے دھبے ہیں، اور ترکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت عثمان کے ہاتھ کا قرآن کریم ہے، اور یہ خون کے دھبے جو ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے وقت اس قرآن پہ پڑے تھے۔ میں نے اس قرآن کی کاپی مکہ مکرمہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ ایک قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا آج تاشقند میں موجود ہے۔ جب معاہدہ تاشقند ہوا تھا اس وقت ہمارے صدر ایوب جب معاہدے تاشقند کے لیے گئے تھے تو روس کے صدر برزنیف نے انہیں جو تحفہ دیا تھا اس قرآن کی کاپی دی تھی، جو آج لاہور میں جناح گارڈن کے اندر جو قرآن محل میں ہے اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ وہ اور مکے والا قرآن جس کی نقل میں نے دیکھی ہے، دونوں میں کوئی تفاوت، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک قرآن انڈیا آفس لائبریری میں ہے جس کے اوپر مغل بادشاہوں کی مہریں ہیں کہ ہمارے پاس یہ قیمتی تحفہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن ثابت نے لکھا تھا، اور آج وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تینوں قرآن کریم دراصل یہ 7 لکھے گئے تھے جن میں 3 آج بھی موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ افریقہ کے جنگلات میں قرآن ہو، وہ صحراؤں میں ہو، وہ میدانی علاقوں میں ہو، وہ سری لنکا کے جزیروں میں ہو، کوئی بھی قرآن ہو، زید بن ثابت نے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سینوں میں جو محفوظ تھا وہ لکھا تھا، آج اس میں اور اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے اندر ایک شعبہ قائم کیا گیا جس میں کہا کہ قرآن کا آپس میں موازنہ، پہلے انہوں نے تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ یہ کیا، صرف دنیا میں قدیم ترین اناجیل 300 اکٹھی کر سکے تھے، اور جب ان کا موازنہ کیا گیا تو شرمندگی سے سر جھک گیا۔ عیسائی ہی کرنے والے تھے، کہنے لگے 300 اناجیل میں 3 لاکھ لفظوں کا فرق ہے،
اور جب قرآن کا موازنہ کرنے کے لیے قرآن اکٹھے کیے گئے، مختلف وقتوں میں 42,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، اور جب ان کا موازنہ کیا، کانٹیسٹ ہوا، تو اس کا جو ڈائریکٹر تھا پروکیشنل، اس نے یہ رپورٹ لکھی تھی، میں نے 42,000 قرآن کا آپس میں موازنہ ہماری جماعت نے کیا ہے، ہمارے ساتھ جتنے لوگ اس میں شریک تھے کیا، میں ایک قرآن کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کو فلاں قرآن میں ایک آیت موجود ہے اور دوسرے میں موجود نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ جن کلمات کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ قرآن کریم اترا تھا، آج انہی کلمات اور الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن ایک احکام کی کتاب ہے، جہاں حکم دیا جاتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانہ۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو سکھائیں گے۔ دیکھیں قرآن میں 83 مرتبہ نماز کا حکم آتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو کب قائم کرنا ہے، کس طرح قائم کرنا ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی، وہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں۔ قرآن میں حکم آتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، ہم نے زکوٰۃ کتنے مال پہ دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تفصیل بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جس طرح قرآن کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک بہت بڑا فتنہ خصوصاً ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں پھیلایا گیا ہے، اور اس کے محرک ہمارے اسی بر صغیر کے بعض بہت بڑے بڑے نام، سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، اور اس طرح کے بہت سے لوگ جنہوں نے حدیث کے متعلق لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قابل اعتماد نہیں۔ یہ حقیقتاً ان کی زبان نہیں، یہ گولڈ زہیر ایک انگلش لٹریچر کا بہت بڑا نام ہے، اس نے سب سے پہلے یہ اعتراض دنیا کے سامنے کھڑا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 300 سال بعد لکھی گئی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ میں نے گزارشات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا تعلیمی سال مکمل ہو چکا، آج انشاءاللہ اس بخاری کی تقریب ہے، اس کی آخری حدیث پہ درس ہوگا عصر کی نماز کے بعد۔ ہمارے جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں، آج وہ انشاءاللہ اپنی منزل میں تکمیل کر کے اپنی عملی زندگی میں جائیں گے۔ اس لیے مجھے اس بات پہ فخر ہے، میرے دادا، میرا باپ اور میں، اللہ نے ہم سب کو اپنے نبی کی حدیث کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم ہر اس رستے کے سامنے چوکی دار بن کے کھڑے ہوں گے جو رسول اللہ کے کسی فرمان کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کتاب بخاری لکھی گئی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 1080 استاد ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی، ان میں صرف ایک کا نام لیتا ہوں۔ امام بخاری اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر بہت سی احادیث ہیں جو مسند احمد کے اندر ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ تو یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بخاری 3 صدی کی کتاب ہے، اس سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی، مسند احمد امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب مسند احمد ہے جس میں لاکھوں حدیثیں موجود ہیں۔ کیا بخاری سے پہلے نہیں تھی؟ اب سوچ لیا کہ مسند احمد شاید پہلی کتاب ہو، نہیں میرے بھائی، مسند احمد امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام عبد الرزاق، ان کی کتاب بھی دنیا میں آج موجود ہے، مسند عبد الرزاق۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام مسند عبد الرزاق ہے۔
اور مسند عبد الرزاق میں وہ احادیث موجود ہیں، وہی مسند احمد میں موجود ہیں، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح طریقے سے ان تک پہنچی انہوں نے وہ ساری اس میں درج کی، جس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی آدمی کہے چلو جی مان لیا امام عبد الرزاق اس کی کتاب پہلی ہوگی، نہیں میرے بھائیوں، ان کے استاد ہیں معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المجموع یہ حدیث کی کتاب ہے، آج دنیا میں وہ موجود ہے، اس کے ترجمے بھی موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی اعتراض کرے چلو جی یہ بھی مان لیا امام بخاری کے پاس بھی کتاب تھی، امام احمد بن حنبل کے پاس بھی تھی، امام عبد الرزاق نے بھی کتاب لکھی، معمر بن راشد نے بھی لکھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک تابعی ہیں حمام بن منبہ، ان کی کتاب الصحیفہ ہے، اور یہ کتاب لکھوانے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ لوگوں نے اعتراض کیا ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہا ان کا پتہ لگاؤ یہ اپنے پاس سے تو نہیں بنا لیتے۔ وقت کے حاکم نے کہا اے ابو ہریرہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ احادیث لکھوانا چاہتا ہوں، لکھوا دو فلاں فلاں موضوع پہ۔ 100 سے زیادہ زبانی حدیثیں املا کروا دی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر بلایا، ان کا کاتب عبد الرحمن کہتا ہے مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیا کہ ابو ہریرہ حدیثیں پڑھتا جائے تم لکھتے جانا۔ اس نے لکھی ساری احادیث کو لکھا۔ جب سال گزر گیا پھر بلایا، کہا ابو ہریرہ وہ جو پچھلے سال آپ نے مسودہ لکھوایا تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ میرے پاس سے گم ہو گیا، للہ آپ مجھے پھر لکھوا دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے من وعن ساری احادیث لکھوا دی۔ عبد الرحمن کہتا ہے جب میں نے موازنہ کیا تو دونوں مسودوں کے اندر ایک شوشے کا ایک لفظ کا فرق بھی نہیں تھا۔ کیسے ہوتا؟ ایک دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنے فرمودات پیش فرما رہے تھے، لوگ انہیں یاد کر رہے تھے، لوگ اسے لے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے تم میں جو اپنا کپڑا پھیلا لے جب تک میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اسے سمیٹ کے سینے سے لگا لے، اسے کبھی میری بات نہیں بھولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب نے بات کو آئی گئی کر دیا، میں نے اپنی چادر اتار کے پھیلا دی۔ جب رسول اللہ اپنے فرمودات بیان فرماتے رہے میں سنتا رہا، جب آپ نے بیان کر لیے میں نے اپنی چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کا فرمان کبھی نہیں بھولا تھا۔ میرے بھائیو ان لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ آج جس معاملے میں ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے ان کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پہلے حصے میں میں سوتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہوں، کہا تیسرے حصے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرمودات کو حفظ کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں آج ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ دیکھیں کہاں دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا دشمن، وہاں کے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کام کیا امریکہ کے اندر، نیو یارک میں انہوں نے وہ صحیفے بھی چھاپے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ صادقہ جو سیدنا علی نے لکھا ہوا تھا، اپنے لیے رسول اللہ سے سن کے محفوظ کیا ہوا تھا، کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں لکھی نہیں گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ انہوں نے بما ترجمہ چھاپا ہے، آج دنیا میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کا صحیفہ جو 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے، رسول اللہ کے فرمودات سنتے رہے، آپ کی سیرت کے متعلق بہت سی باتیں بیان فرمائی، وہ صحیفہ صادقہ وہ بھی آج موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص یہ ایک بہت پڑھے لکھے نوجوان تھے، کہتے ہیں جب بھی رسول اللہ کوئی بات فرماتے میں لکھ لیا کرتا۔ میرے کچھ ساتھیوں نے کہا نبی کریم ایک انسان ہے، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی نارمل،
تم ہر بات نہ لکھا کرو، کیونکہ انسان جیسی کیفیت میں ہوتا ہے کسی وقت کو بات درست بھی نہیں نکلتی۔ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے فرمودات لکھا کرتا تھا، لیکن میرے فلاں فلاں ساتھی نے مجھے منع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ کیا میں کیا کروں؟ میں اس بات میں کنفیوز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اپنی اس انگلی کا اشارہ کیا، کہا اے عبداللہ لکھ لیا کر، اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کی بات میں کوئی کنفیوژن ہوتی، آپ کی بات میں نعوذ باللہ غلطی ہوتی، تو اللہ رب العزت کبھی اپنے قرآن کے اندر یہ قوانین نہ بناتے۔ سورۃ حشر ہے، 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 7 ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو میرے یہ نبی دیتے ہیں اسے لے لو، جس بات سے منع کرتے ہیں اس بات سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ جو شخص رسول اللہ کے دی ہوئی بات کو قبول نہیں کرتا، جو آپ کی منع ہوئی بات پہ منع نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے میں اس سے سخت انتقام لوں گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اللہ رب العزت دوسرا مقام ہے سورۃ نساء، اس کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ شخص ایماندار ہے ہی نہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے باہمی تنازعات، جو اپنے باہمی معاملات کا فیصل ان کا حاکم رسول اللہ کو نہ بنا لے۔ اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر رسول اللہ پہ اس پہ فیصلہ فرما دیں، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ فرمایا حرجا مما قضیت ویسلموا، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس فیصلے کو تسلیم کرنا، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرنا، ویسلموا تسلیما، اسے خوش دلی سے قبول کرنا، تو تب اللہ تمہارے ایمان کو ایمان تسلیم کرے گا، وگرنہ نہیں۔ اسی طرح سورۃ احزاب آیت نمبر 36 اللہ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، وہ مرد ہے یا عورت ایماندار نہیں ہو سکتا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ یا اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے، امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں اللہ نے پھر دنیا کے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سورۃ نحل آیت نمبر 44 اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے میرے پاک پیغمبر، اس ذکر قرآن کو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ بات یاد رکھیں وہ تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کرنی، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ نے اس کی تفسیر آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو بتانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مطہرہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں، کیونکہ جو پہلے سورۃ نجم کی آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ یہی فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اسلام کے متعلق، دین کے متعلق، لوگوں کی زندگی کے متعلق جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی اس لیے کی
الا لتبین للناس الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ لوگ جن باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں آپ انہیں بیان کر دیں۔ وہدی ورحمہ، آپ کی ذات مطہرہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ جو ایمان ہی نہیں رکھتا اس کے لیے آپ کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، وَيُرِيدُونَ، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تفریق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے درمیان، کہ اللہ کا حکم مانیں گے رسول اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض باتوں پہ تو ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کہتے ہیں کہ درمیان کا رستہ نکال لو، پولائٹ ذہن ہونا چاہیے، دین کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے کسی حکم کا یا اس کے رسول کے کسی حکم کا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سب سے برا عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور نہیں فرق ڈالتے دونوں کی بات میں کوئی، جو اللہ نے بات کہی وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا من اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ نے ان کے لیے بہت بہتر بدلہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی پہ صحیح ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا انکار کرتے ہیں، یہ آج نہیں 1400 سال پہلے، جب اس بات کا تصور بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں اس بات کی پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، سیدنا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار لوگو، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے۔ ان قریب ایسے ہوگا، ایک پیٹ بھرا اسودہ حال آدمی تخت دیوان پر بیٹھا ہوا کہے گا، علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ حراما فحرموہ۔ وہ یہ کہے گا، جو قرآن میں حلال سمجھتے ہو اسے حلال سمجھو، جو قرآن میں حرام جانتے ہو اسے حرام جانو، اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں۔ کیا آج جاوید غامدی یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے 4 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم نے یہ اس وقت کہا تھا۔ ایسے ہی آسودہ حال عبداللہ چکڑالوی تھا، ایسے ہی آسودہ حال سر سید احمد خان تھا، ایسا ہی آسودہ حال جو ہے وہ غلام احمد پرویز تھا، اور آج کے دور کا شیطان جاوید غامدی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا، ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے ایک بات پہ اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگی کیا یہ قرآن میں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں ہے۔ کہا کہاں ہے وہ آیت، مجھے بھی سناؤ۔ کہا قرآن میں آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو اللہ کے نبی تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، اور اس چیز کو حرام اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ کہا قرآن میں ہے نہیں ہے؟
تو جو اعتراض کرنے والے ہیں حقیقتاً علم کی دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہمارے معصوم لوگ جو ان کے متعلق سمجھتے ہیں کہ اس بات کو، اس شخص کو بڑی دانائی اور عقل مندی ہے، اس کے پاس بڑا مطالعہ ہے، یہ بڑی ایسے کرتا ہے، یہ حقیقتاً ان کا مطالعہ انہیں منفی رستوں پہ لے جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کر کے من وعن آگے پہنچا دیتا ہے، اللہ اس چہرے کو ہرا بھرا رکھے۔ کیا رسول اللہ کی دعا ہمیں نہیں آنی؟ میرے بھائیو، اللہ نے اپنی آیات کے متعلق فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کو قرآن کی ایک آیت آتی ہے وہ آگے پہنچائے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ ہم نے صدقہ جاریہ مولویوں کو پیسے دے کے کہا ہمارے لیے ایصال ثواب کا قرآن پڑھ دو، جس کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے ہم خود پڑھیں اور آگے پہنچائیں۔ اس امت کی فضیلت یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بعض لوگوں نے یاد کیا، اور ان لوگوں نے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنت کی۔ جہاں تک یہ معاملہ کہا جاتا ہے کہ وہ ائمہ محدثین جو صحاح ستہ کے مصنف ہیں، انہوں نے واقعتاً تیسری صدی میں کام کیا۔ حدیث کا لکھنا رسول اللہ کے زمانے سے تھا، لیکن ہر علم کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ پہلے جتنی احادیث لکھی جاتی تھی، جو حدیث ملی، جس موضوع پہ بھی ملی وہ لکھ دی جاتی تھی، اس میں ڈھونڈنے میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ ائمہ محدثین صحاح ستہ کے مصنفین نے اس میں یہ کیا کہ ہر باب کی احادیث کو الگ الگ کیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب الطہارت کو لے کے آئے، پاکیزگی کے متعلق جتنے رسول اللہ کے فرمان ہیں اس میں لکھ دیے۔ انڈیکس بنا دی کہ جو شخص کتاب الطہارت کے متعلق اپنی زندگی کے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہے وہ کتاب الطہارت کھول لے۔ پہلے تو یہ تھا لوگوں کو میلوں مہینے کا سفر کرنا پڑتا ایک حدیث کے لیے، کہ فلاں شخص کے پاس کتاب الطہارت کی ایک حدیث ہے، اس کے پاس جا کے اس حدیث کو سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب تو یہ دین آسان ہو کے آپ کی پاکٹ میں آ گیا، آپ کے موبائل پہ یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہے، آپ جہاں دوسری خباستیں دیکھتے ہیں آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی تخریج بھی ہو گئی کہ آپ کسی بھی حدیث کے متعلق کلک کریں کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، تو وہ فوراً آپ کو بتا دے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا معاملہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آج جتنا علم آسان ہوا ہے کبھی زندگی میں نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ کے ہاں کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں علم نہیں تھا، جس طرح کہ آج ہر مسلمان جو ہے، بہت پڑھے لکھے بھائی بھی، ان کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں دین کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا۔ میرے بھائی، اگر میں نہیں جانوں گا، دین کو نہیں پڑھوں گا، تو آخرت کے متعلق تیاری کیسے کر سکوں گا؟ پھر تو جیسے مرضی جو مرضی مجھے کنفیوز کر سکتا ہے، مجھے جس رستے پہ مرضی لگا سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حق کا رستہ ایک ہے، باطل کے رستے بے شمار ہیں۔ ہر باطل رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کے روپ میں ہے یا جن کے روپ میں، وہ لوگوں کو باطل برائی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ حق کا رستہ ایک ہے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ کا رستہ۔
حق کا رستہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا رستہ وہ ہے جہاں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، جہاں اپنے مولوی پیروں اماموں کی طرف نہیں بلایا جاتا۔ اور جتنے انبیاء آئے ان سب نے لوگوں کا تعلق لوگوں سے توڑ کے اللہ کے ساتھ ملایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بھی یہی کیا۔ جب ہرقل تنگ آ گیا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں، ہر میدان میں شکست ہوئی، تو اس نے مسلمانوں کے سالار سے ایک خط لکھا کہ ہمیں بتاؤ چاہتے کیا ہو، کیا مقصد ہے؟ پیسے چاہتے ہو پیسے دے دیتے ہیں، کوئی خطہ چاہیے تو خطہ دے دیتے ہیں، اگر تمہیں کوئی ایسا ٹیکس چاہیے تو وہ ٹیکس ادا کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے سالار غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، کہنے لگے ہم نہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ دنیا میں عزت و شرف کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو صرف اس لیے لڑ رہے ہیں اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مقصد تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی تربیت حاصل کی۔ آج بھی میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہماری اگر اچھی تربیت ہو سکتی ہے تو کسی سیاسی یا مذہبی لیڈر سے نہیں، ہماری اچھی تربیت یہ قرآن سے ہو سکتی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا کردار سیدھا ہو سکتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی غلامی سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو آج اسی رستے کو ہم اگر کنفیوز کر دیں لوگوں کو کہ یہ رستہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض بدبخت احادیث کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس طرح کہ مرزا محمد علی ہے، اور یقین جانیے بے شمار ایسی باتیں ہیں، اگر آپ اصل ماخذ میں جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ کل اللہ کی عدالت میں ہمیں کوئی جواز پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ سورۃ احزاب ہے، اس کا آخری رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بہت سے لوگوں کے چہروں کو پلٹ کے جہنم کے اوپر داغا جائے گا۔ باربیو کرتے ہیں نا، بالکل وہی سچویشن اللہ نے بیان کی، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ تو اس وقت انسان حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ پھر وہ اپنا عذر پیش کرے گا اللہ رب العزت کے سامنے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے میرے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام ہمارے بڑے سردار تھے، ہمارے حکمران تھے، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور۔ پھر وہ آج جن کے پیچھے لگ کے غلط رستوں کا انتخاب کرتے ہیں ان پہ لعنت کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ لعنت کر اور بہت بڑی لعنت کر۔ تو اللہ فرمائیں گے نہ عذاب تم پہ کم ہوگا نہ ان پہ کم ہوگا، کیا میں نے زندگی میں شعور کی نعمت سے نوازا نہیں تھا؟ آج ہم میں سے کوئی ان پڑھ شخص بھی ہے، اگر اس نے چند مرلے پراپرٹی لینی ہو تو جب تک وہ پوری تحقیق نہ کر لے اس وقت تک اس کی سودا نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص اپنا چھوٹا سا سودا، گھر کی سودا سلف دال گوشت لینے کے لیے بھی جائے، سبزی لینے کے لیے بھی جائے، تو وہ تحقیق کرتا ہے جہاں سے سودا درست ملے اور کم قیمت پہ ملے وہ لینا ہے، یا صاف ستھرا ہوگا تو وہ لینا ہے، قیمت کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائی دین ہی ایسا معاملہ ہے جو ہم نے چھوڑ دیا کہ جو مولوی نے کہہ دیا مان لیا، اس معاملے میں کوئی تحقیق نہیں۔ جبکہ آپ کو چاہیے، چاہے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے آیات کے نمبر رکھتا ہوں، آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھا کریں کہ جو یہ کہہ رہا ہے اگر تو واقعتاً قرآن کا حکم ہے تو پھر میری طرف نہ دیکھیں، میں ایک گناہ گار آپ کی طرح انسان ہوں، پھر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میری بات نہیں ہے۔
میں آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہوں، آپ اس کی تحقیق فرمائیں، کیا واقعتاً رسول اللہ کا فرمان ہے؟ تو پھر ہم پہ یہ واجب ہے کہ میں آپ سے چھوٹا ہو سکتا ہوں، میں آپ سے کمتر ہو سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اعتراض آخری یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی، بعض ضعیف احادیث ہیں۔ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کا بیان کرنے والے کا جھوٹ ظاہر ہو، کہ یہ بندہ عمومی زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، محدثین اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے، کہ یہ اگر زندگی کے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے تو رسول اللہ کے معاملے میں کیوں نہیں بولے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، بات کو بھول جاتے ہیں، محدثین ایسے شخص کی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے کہ اس کا حافظہ درست نہیں، یہ بات کو بھول جاتا ہے، ایک وقت ایک بات کرتا ہے، دوسرے وقت دوسرا کرتا ہے، صرف اس بندے کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ 10 سال کے بعد بھی اس حدیث کو سنا جائے تو انہی کلمات کے ساتھ وہ پڑھتا ہے جن کلمات کے ساتھ اس نے پہلے 10 سال پہلے سنائی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ کا کوئی فرمان ضعیف نہیں ہوتا، لیکن بیان کرنے والے جو ہیں اگر ان کی تائید ثقہ راویوں سے ہو جائے تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے۔ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سی حدیث کو مانیں، وہ صحیح ہے یا ضعیف، ہم تو اتنی تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو امت پہ 2 محدثوں کا ایک بہت بڑا احسان ہے، ایک امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امت کو 2 ایسی کتابیں دی جس کی پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ انہوں نے سارا چن کے پورا اتنا سخت کرائٹیریا بنایا کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے تو ان سے حدیث لی جائے گی۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں، امام بخاری 1 مہینے کا سفر کر کے ایک جگہ پہنچے، پتہ چلا کہ وہاں رسول اللہ کی فلاں حدیث اس شخص کے پاس ہے۔ جب اس کے گھر گئے تو انہوں نے کہا وہ باہر اپنی زمینوں پہ ہے۔ وہاں گئے تو دیکھا وہ اپنی جھولی پھیلا کے اپنے گھوڑے کو پچکار رہے تھے۔ جب قریب گئے تو دیکھا جھولی خالی ہے اور خالی جھولی سے گھوڑے کو بلا رہے ہیں۔ اسی وقت واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص جو مٹی سے اٹا ہوا ہے، لگتا ہے دور سے سفر کر کے آیا۔ انہیں کہنے لگے اللہ کے بندے کون ہو، کس لیے آئے ہو، واپس کیوں پلٹ گئے؟ کہنے لگے مجھے پتہ لگا تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا ہاں ہاں میرے پاس ہے۔ کہنے لگے اب تیرے سے حدیث نہیں لوں گا۔ کہا کیوں نہیں لوگے؟ کہا تم اپنے جانوروں کو ایسے جھوٹی جولی دکھا کے جھوٹ بول سکتے ہو تو اللہ کے نبی پہ بھی جھوٹ باندھ سکتے ہو، تجھ سے میں اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنوں گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، 1350 سال گزر گئے۔ امام بخاری 197 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے، اور ان کا یہ عرصہ 61 سال کا عرصہ انہوں نے دنیا میں اتنا کام کیا کہ شاید آج جہازوں کے زمانے میں بھی ہم اتنا سفر نہیں کر پا سکتے جتنا سفر امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے رسول اللہ کی حدیث کو سننے کے لیے کیا۔ پھر صرف یہی نہیں کیا، پھر جب سارا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا پھر اسے بیٹھ کے لکھا کیسے کہ رسول اللہ کے روضہ مطہرہ کے پاس جو جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ 16 سال محنت کر کے ایک ایک حدیث کے متعلق استخارہ کیا، 2 نفل پڑھے، اللہ کی طرف سے اطمینان ہوا تو اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آج اللہ کی توفیق سے پوری دنیا کے دین کے مدارس میں کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں جو طالب علم امام بخاری کی اس جامع الصحیح کو نہیں پڑھتا اسے عالم دین ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ آج اللہ کی توفیق سے اس کی آخری حدیث کا درس ہے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا، یہ عصر کی نماز 3:45 بجے ہوتی ہے، 4 بجے انشاءاللہ العزیز اس کی آخری حدیث پہ درس ہوگا۔
سیرت امام بخاری کے متعلق ہمارے شیخ الحدیث بیان کریں گے، اور ہماری کارکردگی کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے اپنے اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کی فرما برداری پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ اس کامیابی کے رستے پہ ہم سب مسلمانوں کو ڈال دے۔ اقول قولی ھذا